کبھی کبھار رات کی خاموشی میں ایک حکمران کا دل عوام کی دھڑکن سن لیتا ہے اور پھر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ مدینہ کی رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر چاند اپنی ہلکی روشنی زمین پر بکھیر رہا تھا اور گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ صرف کبھی کبھار کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں سو چکے تھے، مگر ایک ایسا شخص جو بستر پر نہ تھا بلکہ گلیوں میں تھا، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں اکیلے گشت کرتے تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ رعایا کیسے حال میں ہے۔ ان کے نزدیک حکمرانی کا مطلب صرف حکم دینا نہ تھا بلکہ ہر ایک کی حالت جاننا اور ضرورت پوری کرنا تھا۔ اس رات بھی وہ چپکے سے ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک جھونپڑی سے دبے دبے رونے کی آواز آئی۔ پہلے تو وہ رک گئے، آواز بچوں کی تھی، کمزور اور تھکی ہوئی۔ حضرت عمر کے قدم خود بخود اس جھونپڑی کی طرف پڑ گئے۔ دریچے سے جھانکا تو ایک عورت مٹی کے چولہے کے پاس بیٹھی، چولہے کے اوپر ایک ہانڈی رکھی ہوئی تھی اور نیچے آگ جل رہی تھی، مگر ہانڈی سے کھانے کی خوشبو نہ آ رہی تھی، صرف پانی ابلنے کی آواز تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ السلام علیکم بہن۔ عورت نے جھک کر جواب دیا، وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، ایک مسافر ہوں۔ بچوں کے رونے کی آواز آئی، خیریت تو ہے؟ عورت کے چہرے پر تھکن اور غصے کے ملے جلے آثار تھے۔ اس نے آہ بھری اور کہا، کیا خیریت ہو سکتی ہے؟ کئی دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہ بچے بھوکے ہیں۔ میں نے پانی میں پتھر ڈال کر ہانڈی رکھی ہے تاکہ یہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے اور سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے آہستہ سے پوچھا، کیا آپ نے خلیفہ کو اپنا حال بتایا؟ عورت نے تلخی سے کہا، خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا خبر ہماری؟ وہ اگر اللہ کا خوف رکھتے تو اس حال میں نہ ہوتے۔ یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر تیر کی طرح لگا، مگر انہوں نے اپنا تعارف نہ کرایا، بس خاموشی سے کہا، بہن انتظار کرو، میں فوراً آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز قدموں سے بیت المال کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کی سیاہی میں وہ ایک سایہ کی طرح دوڑ رہے تھے، ان کے ذہن میں صرف عورت اور اس کے بچے تھے، اور دل میں ایک ہی فکر، کیا میں واقعی اپنی ریاست کا حق ادا کر رہا ہوں؟ بیت المال پہنچ کر انہوں نے محافظ کو جگایا اور فرمایا، دروازہ کھولو، مجھے کچھ سامان چاہیے۔ انہوں نے آٹے کی ایک بوری، گھی، کھجوریں اور کچھ کپڑے لیے، پھر بوری اپنے کندھوں پر رکھی۔ ساتھ موجود غلام اسلم نے کہا، امیر المومنین، یہ بوری مجھے دے دیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور فرمایا، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے؟ کیا قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے اسلم؟ غلام خاموش ہو گیا اور عمر نے خود ہی پوری بوری اٹھا لی۔ رات کی خاموشی میں مدینہ کی گلیاں پھر سے سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھیں، مگر اس سناٹے کو ایک بھاری سانس توڑ رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانس۔ کندھے پر بھاری بوری تھی، مگر دل کا بوجھ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ بچے اب بھی رو رہے تھے، عورت اب بھی خالی ہانڈی کے پاس بیٹھی ہوگی۔ یہ سوچ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم تیز ہو گئے۔ جھونپڑی کے قریب پہنچ کر انہوں نے ہلکی سی آواز میں پکارا، بہن میں واپس آ گیا ہوں۔ عورت نے دوبارہ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک اجنبی کے کندھے پر آٹے اور کھانے کی بھری بوری ہے۔ حیرت اور شکر گزاری اس کی آنکھوں میں ایک ساتھ ابھر آئی، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوری زمین پر رکھ دی اور فرمایا، یہ سب سامان رکھ لو، میں کھانا پکانے میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ عورت نے حیرت سے کہا، آپ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، ہاں میں، آج رات ہم مل کر بچوں کو کھانا کھلائیں گے۔ انہوں نے چولہے کی راکھ ہٹائی، لکڑیاں دوبارہ جلا کر آگ بھڑکائی، آٹا گوندھ کر روٹیاں بنائیں، گھی میں کھجوریں پکائیں اور ہانڈی میں شوربہ تیار کیا۔ عورت بار بار دیکھتی رہی کہ یہ کون شخص ہے جو رات کے اس پہر اجنبی بچوں کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچوں کو بلا لو۔ بچے ایک ایک کر کے آئے اور جیسے ہی نوالا منہ میں ڈالا، ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، وہ رونے والے ہونٹ خوشی میں ہنسنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بیٹھے ان کی خوشی دیکھ رہے تھے، ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، کوئی دعا کر رہے تھے، شاید اپنے لیے نہ بلکہ ان بچوں کے لیے۔ عورت نے کہا، اللہ تمہیں جزا دے، تم نے آج میرے بچوں کی بھوک مٹا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ سے فرمایا، یہ میرا فرض تھا اور شاید میری کوتاہی
اور شاید میری کوتاہی بھی کہ تم اس حال میں پہنچ گئی۔ وہ کچھ دیر بیٹھے رہے یہاں تک کہ بچے سو گئے۔ اس کے بعد خاموشی سے اٹھے اور جانے لگے۔ عورت نے پکارا، رک جاؤ، تم اپنا نام تو بتاؤ۔ حضرت عمر نے مڑ کر دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ دی اور صرف اتنا فرمایا، ایک غلام خدا۔ صبح کی پہلی روشنی مدینہ کی گلیوں میں اتر رہی تھی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اب دن کی گرمی کا اشارہ دے رہی تھی۔ چومپڑی میں عورت کے بچے سکون سے سوئے ہوئے تھے۔ کئی دن بعد یہ پہلی رات تھی جب وہ بھوکے نہ سوئے۔ عورت چولہے کے پاس بیٹھی سوچ رہی تھی، کون تھا وہ شخص؟ رات کے اندھیرے میں آیا، کھانا بنایا اور اپنا نام تک نہ بتایا۔ اسی دوران گلی سے کچھ بچے کے شور کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کر باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک مجمع مسجد نبوی کی طرف جا رہا تھا۔ بیچ میں ایک بلند قامت شخص تھا، چہرہ نورانی، آنکھوں میں روب اور دل میں شفقت۔ لوگ احترام سے راستہ دے رہے تھے۔ پاس کھڑی ایک عورت نے کہا، یہ امیر المومنین حضرت عمر ہیں۔ عورت کے قدم جیسے زمین پر اتر گئے، آنکھوں میں رات کے سارے منظر گھوم گئے۔ وہی بلند قامت شخص، وہی مضبوط کندھے جن پر بوری تھی، وہی ہاتھ جنہوں نے آٹا گوندا اور وہی ہونٹ جن سے دعائیں نکل رہی تھی۔ دوپہر کو عورت خود بیت المال پہنچی۔ دروازے پر کھڑے محافظ نے پوچھا، کیا کام ہے؟ عورت نے کہا، میں امیر المومنین سے ملنا چاہتی ہوں۔ جب حضرت عمر باہر آئے تو عورت نے جیسے ہی انہیں دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے عمر، تم واقعی اللہ کے نیک بندے ہو۔ میں نے رات تم پر الزام لگایا کہ تم رعایا کا حال نہیں جانتے، مگر تم نے خود آ کر میرے بچوں کو کھلایا۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ حضرت عمر کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے آہستہ سے فرمایا، بہن، وہ الزام میرا حق تھا، کیونکہ میں نے تمہیں بھوکا دیکھنے سے پہلے تمہارا حال جاننے کی کوشش نہ کی۔ پھر بیت المال کے محافظ کو بلا اور حکم دیا کہ اس عورت کے گھر ہر روز راشن پہنچایا جائے۔ یہ واقعہ آہستہ آہستہ پورے مدینہ میں پھیل گیا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک حکمران جو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا سربراہ ہے، وہ خود اپنے کندھوں پر آٹے کی بوری اٹھاتا ہے اور غریب کے چولہے کے پاس بیٹھ کر